الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وستبلغ حكم أمتي ما زويت لي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. اس وقت جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہاں جمع، دنیا خرافات میں گم ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس پروگرام کے مرتب کرنے والوں کو، مولانا زین العابدین صاحب، مولانا زکریا صاحب، مولانا یوسف صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی تاریخ کا انتخاب کیا، وقت کا بھی بالکل صحیح انتخاب کیا، اس لیے کہ دنیا میں ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے ایک طرف میڈیا ہے، ایک طرف سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر آدمی اپنے گھر سے نہیں بھی نکلتا ہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی وہی خرافات دیکھتا رہتا ہے. تو بالکل وقت کا صحیح انتخاب کیا کہ آدمی بجائے اس کے کہ وہ غلط چیزوں میں لگے، اچھی چیز میں مشغول ہو. اس لیے کہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے المشغول لا یشغل، کہ ایک آدمی جب کسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے تو بھی دوسری چیز میں مشغول ہونے کا اس کو موقع نہیں ملتا. تو آپ حضرات کو اور ہم کو سب کو اس طریقے سے یہاں پر مشغول کر دیا گیا کہ اب ہمارے لیے اس غلط چیز میں مشغول ہونے کا کوئی چانس اور موقع نہیں. تو ہم یہاں پر جمع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بچوں کی زبانی سننے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے اکرم. اسی لیے شیخ عبد الرحمن جامی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت کچھ لکھا. علیہ وسلم پر تقریباً عربی زبان میں 5000 اشعار لکھے، اور اشعار لکھنے کے بعد اس کا دل نہیں بھرا. اس کے بعد اس نے آخر میں یہ لکھ دیا جس کو کسی اردو کے شاعر نے بھی اردو کے شعر میں منتقل کرنے کی کوشش کی ہے. ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، لفظ تمام ہوا مدح باقی ہے، کہ میں نے جو کچھ میرے دل میں الفاظ ہو سکتے تھے ان سب کو انڈیل دیا اوراق پر، مگر ابھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی حمد اور آپ کے اوصاف کو بیان کرنے سے میں بھرا نہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس ملک کے مجاہد آزادی
حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عجیب و غریب شعر کہا. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا جنت کو مخاطب ہوگا، اے جنت مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت مانا کہ تجھ میں سب کچھ رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی عظیم کہ جنت کو مخاطب کر کر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ جنت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ڈھونڈنا ہے تو وہ ہمارے دل میں، مومنوں کے دلوں میں ہے، اور مومن کے دل میں جب حضور ہے تو مومن کا دل اتنی عظیم چیز ہے کہ جنت تجھے بھی ہمارے دل کا طواف کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک بہت عجیب و غریب ہستی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر دنیا میں جتنا کچھ لکھا گیا شاید دنیا میں یقیناً کسی اور پر اتنا نہیں لکھا گیا. اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا، سب نے لکھا. دشمنوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اعتراف کیا. اسی لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ والفضل ما شہدت به الاعداء، کہ اصل فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، مگر مسئلہ ہمارے ساتھ ایک بڑا سنگین. ہم لوگ بڑے شوق سے حضور کی سیرت کو سنتے ہیں، ہم لوگ بڑے ذوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے کلمات، اشعار اور نعتوں کو محظوظ ہو کر جھوم کر سنتے ہیں. مگر بات یہاں آ کر رک جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے، سنانے اور لکھنے لکھانے کے لیے نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا ہی اس لیے تھا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے. جو انسان بھی یہ چاہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے وے، اللہ کی جنت کو پا لے وے اور دنیا اور آخرت میں نیکی اور بھلائی کو حاصل کر لے وے، کامیابی سے ہمکنار ہو جاوے اور حقیقی معنی میں سرخروئی حاصل کر لے وے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر آنکھ بند کر چلنا شروع کر. وہ سیدھا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائے. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم جان قربان کر دیں گے، مگر جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے بھاگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب زندگی میں جگہ دینے کی باری آتی ہے تو 5% بھی مسلمان آگے نہیں آتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ کے اخلاق کو، اسی لیے میں ہمیشہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا نہیں، اصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے. ان نصیحتوں کو معلوم کر کر ہمیں اسے اپنے دلوں اور اپنے زندگی میں جگہ دینا، یہ ہے حقیقی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ وابستہ ہونے کی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ نبوت کے صرف 23 سال آپ کو ملے، مگر آپ کی نبوت کے یہ 23 سال ایسے ہیں کہ اگر یہ دنیا 23,000 سال بھی رہے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے لیے اپنے تمام کے تمام مشاکل کا حل موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ہے مکی زندگی اور ایک ہے مدنی زندگی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی جو زندگی ہے یہ مغلوبیت کی زندگی ہے، اور مکہ کی زندگی مغلوبیت کی زندگی، اور مدینہ کی زندگی غالبیت کی زندگی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں بڑی دشواریاں پیش آئی۔ آپ آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل نہیں کر سکے، آپ کو نماز بھی چھپ کر پڑھنی پڑتی تھی، آپ کو اسلام کی شعائر اور اسلام کی دعوت بھی چھپ کر دینی پڑتی تھی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اسوہ اور نمونہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں مایوس نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں جو وصف بیان کیا جاتا ہے وہ یہ وصف بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے بھلائی اور خیر کی امید باندھے رکھتے تھے، جس کو ہم لوگ ہماری زبان میں نیک فالی کہتے ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں لوگوں نے ہم کو ستانا شروع کیا اور لوگ ہم کو خوب ستانے لگے، طرح طرح کی سزائیں دینے لگے، تو ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ جب ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کرو کہ اب یہ سب جو ہم سے سب چیزیں ہٹ جائے، تو فرماتے ہیں کان متکیا کہ آپ ایسا ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو گئے اور آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش اور مصیبت پر پریشان ہو گئے، ابھی تم پر وہ تکلیف نہیں آئی جو تکلیف اس سے پہلی امتوں پر آئی، کہ ان میں سے کسی کو لایا جاتا تھا ظالم بادشاہ کے سامنے اور اس کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا کہ بول ایمان کو چھوڑتا ہے یا موت کو، اور پھر اس کے بعد آرا اس کے سر پر رکھ دیا جاتا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور اسے پوچھا جاتا تھا کہ تو ایمان پر باقی رہے گا یا ایمان کو چھوڑ دے گا؟ کہا اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے مگر وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کیا تم پر ایسے حالات رب العزت کی طرف سے مومن کے لیے امتحان اور آزمائش یہ دنیا میں مقدر ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، قرآن کریم خود بیان کرتا ہے کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہاری جانوں سے آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی زیادتی کے ذریعے سے تم کو آزمایا جائے گا۔ تو مومن کے ساتھ آزمائش ہے، لیکن مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچ کر بیٹھے کہ میرا رب میرے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ وہ مصیبت پر صبر کرنے میں اس کے لیے اجر ہے۔ کیوں؟ مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، چاہے مصیبت پر صبر کر کر راضی ہو، چاہے نعمت پر شکر کر کر راضی ہو، اللہ کی ذات راضی ہونی چاہیے۔ یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے، اور مومن اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ نے اگر مجھے آزمایا ہے تو اللہ رب العزت سے وہ دعا کرے کہ اللہ تو مجھے اپنی اس آزمائش میں ثابت قدمی عطا فرما۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں پر بہت ساری دعاؤں کو بیان کیا، وہیں پر ایک دعا بیان کی جس میں قرآن کریم کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد تو ہمارے دلوں کو کجی سے اور غلط راستے پر چلے جائے اس سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ لا تزغ قلوبنا، ہدایت مل گئی ہمیں مومن گھرانے میں تو نے پیدا کر دیا، اے اللہ بھی اس ایمان کو ہمارے ساتھ موت تک برقرار رکھ، ہم موت
موت تک بھی ضلالت اور گمراہی، بدعات اور خرافات اور کفر اور شرک کے کسی بھی راستے پر ہم نہ جا سکے، اے اللہ ایسے اسباب مہیا فرما۔ اللہ رب العزت نے دعا سکھائی، مومن کا کام یہ ہے کہ وہ آزمائش اور مصیبت کے موقع پر اللہ رب العزت اس طرح کی دعا کرے۔ مومن مایوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم بیان کرتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ نا امیدی یہ کفر ہے، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں حالات بڑے عجیب و غریب ہے، مسلمان عجیب و غریب حالات سے گزر رہا ہے۔ ہر جگہ پر مسلمان کی جان محفوظ نہیں، مسلمان کا مال محفوظ نہیں، مسلمان کی عزت محفوظ نہیں، مسلمان کی عصمت محفوظ نہیں، مگر ان حالات کے باوجود بھی مسلمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ مومن ان حالات میں کیا کرے؟ ان حالات میں اپنے ایمان کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے اوپر نازل ہو تو ہمیں مسلمانی سے ترقی کر کر مومن کی صفت کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ مسلمان اور مومن تو ایک ہی ہے، لگتا ایسا ہے یہ ایک ہے، مگر یہ ایک نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان کا تعلق دل کی کیفیت سے اور اسلام کا تعلق بدن کے ظاہری حصے سے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ ہر مومن مسلمان ہے مگر ہر مسلمان مومن نہیں۔ آپ کہیں کہ مولانا یہ نیا شوشہ کہاں سے لے کر آئے؟ ہر مومن مسلمان ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے، پیوست ہو چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دل میں جب ایمان ہے تو ظاہری بدن پر تو اسلام آ ہی جائے گا، مگر ہر مسلمان مومن نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہر وہ آدمی جو صرف سر پر ٹوپی رکھ لے وے، جو صرف ایک ہفتے میں ایک مرتبہ آ کر نماز پڑھ لے وے جمعہ کی، جو صرف عید کی نماز پڑھ لے وے، تو وہ کہنے کو تو مسلمان ہے مگر وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ قرآن کہتا ہے دیہاتی تھوڑے سے اکھڑ مزاج کے ہوتے ہیں، جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر ان کو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کم ہوتا ہے، تو ان کے پاس اخلاق، تہذیب اور شائستگی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ کے اطراف اور اکناف کے کچھ دیہاتی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس طرح سے پیش آنے لگے جیسے وہ اسلام لا کر حضور پر احسان کر رہے ہیں۔ حالانکہ صحابہ تھے، وہ اصل میں ان دیہاتیوں کی شکل میں اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے کمزور مسلمانوں کے لیے گویا کہ ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن بن گئے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے آیت نازل کی قل لم تؤمنوا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، ابھی تمہارا ایمان کا مقام، ایمان کے مقام اور درجے تک تم نہیں پہنچے ہو، تم مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن ان سے کہو کہ وہ یہ کہے اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا اسلام لے آئے تو ایمان تو ہو ہی گیا، کہا قرآن نے کہا نہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تمہارے دلوں میں ایمان گھر نہیں کر سکا ہے، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں جگہ نہیں پکڑ سکا ہے۔ جب تک کہ دل کی گہرائی میں، سوداء قلب میں اور بدن کے ریشے ریشے میں اسلام سرایت نہ کر جاوے، وہاں تک کو اس کو ایمان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 1 منٹ سے بھی کم درجہ ان کو صحابی بنا دیتا ہے. اور صحابی کا ایمان تو ایسا کہ قرآن کریم خود اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسا ہی جیسا صحابہ ایمان لائے. الناس سے صحابہ مراد ہے. تو جن کے ایمان ان کے بارے میں ان کو قرآن کریم کے وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تک کہ تمہارے دلوں میں، ظاہر سی بات ہے جب صحابہ کو یہ کہا گیا کہ ایمان کے درجے تک پہنچنے کے لیے تم کو جد و جہد اور محنت کرنی پڑے گی، آسانی کے ساتھ تم ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے کسی غیر مسلم برادر نے سوال کیا، کہا تم مسلمان ہو، تم اہل حق ہو، تم اسلام کے ماننے والے ہو، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم سب کچھ، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے بندے تم ہو، اس کے باوجود بھی آج دنیا میں تمہارا حال جو دیکھا جا رہا ہے وہ کیسا ہے، ایسا کیوں؟ تو اس اللہ کے بندے نے عجیب و غریب جواب دیا. اس اللہ کے بندے نے کیا کہا کہ بھائی دیکھو، ہم مسلمان ہیں، اصل میں ہم مومن نہیں، اور اللہ نے اپنی نصرت، اپنی مدد اور ہمارے غالب ہونے کا وعدہ کیا ہے ہمارے مومن ہونے پر. اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں سے استدلال کیا. انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لا تَهِنُوا، پست ہمت نہ ہو جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، غم میں مبتلا نہ ہو جاؤ، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں دنیا میں ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی. إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو. ان کنتم مسلمین نہیں کہا، کیا کہا؟ ان کنتم مؤمنین. اسی طرح قرآن کریم نے ایک اور مقام پر کہا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ مومن کو ایسے ہی دنیا کے اندر میں برے حال پر چھوڑ دے. کہا دیکھو یہاں پر بھی مؤمن کا لفظ استعمال کیا. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ رب العزت نے کافر کو ذرہ برابر بھی ایسا کوئی راستہ اس کے لیے نہیں چھوڑا ہے کہ وہ مومن کو نقصان پہنچا سکے. قرآن کی ساری آیتیں 4-5 آیتیں پڑھ کر سنائی کا سب جگہ پر مومن کا لفظ استعمال کیا، مسلم کا لفظ استعمال نہیں کیا. ہم چونکہ مسلمان ہیں مومن نہیں، اس لیے ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو سوال پیدا ہوا کہ پھر مومن ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ علامہ اقبال نے کہا، مجھے شعر اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ کہا کہ مومن ہونا آسان نہیں ہے. کہا کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے. اللہ رب العزت سب کچھ پوری دنیا ہمارے قدموں میں لا کر ڈال سکتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے پوری دنیا میرے سامنے کر دی گئی، مشارقہا و مغاربہا، پوری دنیا کو میں نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، اور پوری دنیا کے اوپر میری امت اور میرے مومن اور مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے. پوری دنیا کی تمام نعمتیں ان کے اللہ رب العزت ان کے قدموں میں لا کر ڈال دے گا. کہا میں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو میں نے اللہ سے دعا کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تو ایسے عذاب سے میری امت کو کبھی ہلاک نہ کرنا کہ سب ہلاک ہو جائے، جیسے فرعون ہے، قوم عاد اور قوم ثمود وغیرہ ہلاک کر دیے گئے کہ ایک جھٹکے میں اللہ نے ان کو زمین سے نیست و نابود کر دیے. اللہ کے لیے کوئی چیز بھاری نہیں. بڑی سے بڑی طاقت، سپر پاور، سپر ٹوپر بوپر پاور سے بھی اللہ رب العزت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں.
ساری کے سارے قوت کا مالک کون ہے؟ اللہ. کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور اللہ بگاڑ پر اگر اللہ رب العزت کسی کا بگاڑنے پر آئے تو اسے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے. دنیا کی تاریخ اس پر گواہ. قرآن کریم نے کہا قوم سمود اور قوم ہود کے لمبے لمبے انسان تھے. کتنے بڑے انسان تھے معلوم؟ قرآن کریم کہتا ہے كأنهم أعجاز نخل خاوية، کہ اگر جب اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ان کی لاشوں پر سے گزرتا تو تجھے ایسا لگتا جیسے تو کھجور کے تنوں کو دیکھ رہا ہے. ایسے لمبے لمبے تھے. بعض روایتوں میں 15 فیٹ 20 فیٹ. ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے یہاں پر تو 6.5 فیٹ کا انسان ہو گیا تو پوری دنیا اس کو دیکھتی رہتی ہے. وہ 15 20 25 فیٹ کے انسان ہوتے تھے. بڑی طاقت اور قوت اللہ نے انہیں عطا کی تھی. مگر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے عذاب کا کوڑا جب ان پر نازل ہوا، دنیا کی کوئی طاقت ان کو بچا سکی نہیں. کہا کہ مومن، تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مومن، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن آدمی، ہم مسلمان ہیں مان لیا، تو ہم مومن کیسے بنے؟ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس میں قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. کہ مومن ہونے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کم سے کم یہ 9 صفت اس میں آ جائے. کتنی صفت آ جائے اس کے اندر میں؟ 9. اللہ کی کتاب ہے، ایک ہی آیت کے اندر میں ہماری ساری پریشانیوں کا حل بیان کر دیا. مومن، ہمارے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ہم کیسے مومن بنے؟ کہ مومن بننے کے لیے سب سے پہلے التائبون، اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹانا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب ہے توبہ 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 کر دیا ختم ہو گیا نہیں. اتنی آسان نہیں توبہ. توبہ کے سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں. سب سے پہلی شرط یہ کہ اس نے جو گناہ کیا اس پر دل سے ندامت کرے کہ اللہ تو نے کھلایا پلایا پیدا کیا جلایا، تو سب کچھ دینے والا، پھر بھی میں نے تیری نافرمانی کی. اللہ مجھے بڑا افسوس. دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اس کو ندامت کا اس کو اقرار ہو. دوسرے نمبر پر وہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم کر لے کہ اب آئندہ میں گناہ کروں گا نہیں. اور تیسرے نمبر پر یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کا ارادہ کرے. کہ یہ 3 چیزیں ہوں تب جا کر اس کی توبہ توبۃ نصوحہ کہی جاتی ہے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بندہ کسی گناہ میں ایسا مبتلا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں ابھی توبہ کر بھی لوں گا تو مجھ سے پھر یہ گناہ ہو جائے گا. تو شیطان اس کو وسوسہ ڈالتا ہے ایسے بھی تو کرنے والا ہے، چھوڑنا بیٹھا ہے کو توبہ کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کا علاج بیان کیا. کہا کوئی بات نہیں، تم دل سے عزم کرو، پھر وہ ٹوٹ جاوے الگ بات ہے، مگر ایک مرتبہ جب دل میں توبہ کرنے کا ارادہ آیا، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے سامنے رو کر گڑا کر اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میں نے چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، اگرچہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ نہیں چھوٹے گا، لیکن اگر تو چھڑانے پر آ گیا تو میرے دل کی کوئی بات نہیں چل سکتی ہے، تو چھڑا سکتا ہے. اور اگر اس کے بعد بھی نہیں چھوٹا تو میں دوبارہ میں تیرے دروازے پر آ کر بھیک مانگوں گا اور میں چھوڑ کر رہوں گا اس کو. کیوں؟ اللہ رب العزت تو کیا 70 ماؤں سے درہم کرنے والا ہے. لو اتیتنی، حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اگر میرا بندہ میرے پاس آئے اور اتنے گناہ اس نے اتنے گناہ کیے ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک اس کے گناہ ہی گناہ ہو، اور ایک مرتبہ دل سے وہ کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں. صلاۃ التوبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے بزرگوں نے بیان کی، ورنہ صلاۃ التوبہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. بندہ ایک مرتبہ دل سے کہے استغفر اللہ استغفر اللہ
اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا مطالبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت کا مطالبہ کرتا ہوں. کہ ایک مرتبہ بندہ اگر ایسا کہہ دیتا ہے اور دل سے کہہ دیتا ہے، سارے کے سارے گناہ اللہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے. اور جب بندہ نیکی پر آتا ہے تو عجیب و غریب کہا کہ جب بندے کو اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہو یا دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ میں اچھا انسان بنوں، تو اس موقع کو غنیمت جان کر اسے فوراً اس کی طرف مبادرت اور اس کی طرف سبقت اور جلدی سے کام لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. جس وقت بندے کے دل میں داعیہ پیدا ہوا اور بندہ آیا، توبہ کی طرف آیا، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے ہی توبہ کرے گا پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان گناہوں کے بدلے میں اللہ اس کو نیکی سے بدل دے گا. کیسی عظیم اللہ کی ذات، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اور پھر آئندہ اب اگر اس کی موت بھی آ گئی تو وہ اس دنیا سے کیسے جائے گا؟ بغیر گناہوں کے چلا جائے گا. اور اگر بندے کی دل میں بات آئی اور کہا کہ ابھی تو بہت عمر بچی ہے، جوانی ہے، ذرا اچھے سے موج مستی کر لیں گے، بعد میں بوڑھے ہوں گے، جب دیکھیں گے توبہ کریں گے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ بچے کو بھی نہیں دیکھتی ہے، وہ بوڑھے کو بھی نہیں دیکھتی ہے، وہ تو اپنا وقت دیکھتی ہے کہ میرا ٹائم ہوا ہے یا نہیں. قرآن کریم میں خود بیان کیا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے. کتنا؟ ایک سیکنڈ اپنے وقت پر آ کر رہتی ہے. کہ دنیا میں بوڑھے نہیں مرتے ہیں، جوان نہیں مرتے ہیں، بچوں کو بھی مرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم. تو ضرورت اس بات کی ہے التائبون، سب سے پہلا اپنے اندر صفت توبہ. آدمی رات میں سوئے تو سونے سے پہلے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے آپ 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم آپ جب سوئے تو سونے سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی ہے، میں نے اللہ کے بندوں کی کتنی نافرمانی کی ہے. بندے پر 2 حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا حقوق العباد مبنیت، کہ بندوں کے جو حقوق ہے وہ مبنی ہے علی الاداء، کہ اس کو ادا کرنا پڑے گا آپ کو. وحقوق اللہ مبنیت علی المسامحۃ، اللہ کا حق ہے تو اللہ اپنا حق معاف کرتا ہے، مگر بندے کا حق اللہ معاف نہیں کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس پر کسی کا قرض تو باقی نہیں ہے. تو ہم لوگ کہتے سوال کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ان پر 2 دینار قرض ہے. ان پر کتنا قرض ہے؟ اس زمانے کے 2 روپے قرض ہے. صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صلو علی صاحب کو، تم نماز پڑھ لو اس کے اوپر، میں نماز نہیں پڑھوں گا. اس لیے کہ بندے کا ہم جب تک کہ ادا نہیں کیا جاتا وہاں تک کہ وہ ادا. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی طرف سے دے دوں گا لیکن آپ نماز پڑھو. کیسے آپس میں محبت دیتے، میں اور آپ کے ساتھ اچھا ہے، اس کو ایسی ضرورت تھی. ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ابرہم قلوبا، دل کے کتنے صاف تھے. انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ساتھی اللہ کے رسول کی مغفرت کی دعا کے بغیر چلا جائے گا. اس لیے کہ دعا میں کیا ہوتا ہے، جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما. اب اللہ کے رسول کی زبان سے یہ بات نکل گئی تو اس کی مغفرت کیا ہو جاتی ہے؟ یقینی ہو جاتی ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یار ہمارا ساتھی اللہ کے رسول کی دعا سے محروم ہو جائے گا، کہا کہ اللہ کے رسول میں ادا کر دوں گا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ضمانت کہا. ہاں. حضور نے کہا الان دخل الجنہ، ہاں اب وہ جنت میں داخل ہوا ہے. اللہ کے رسول کا صحابی جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مگر 2 دینار کی وجہ سے کہا کہ ان کو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا تھا. 3 دن کے بعد جب عبداللہ بن مسعود نے ادا کیا تب جا کر ان کو جنت میں کیا دی گئی؟ انٹری دی گئی، جنت میں داخلہ دیا گیا. آپ دیکھیے دنیا میں ہم لوگوں کو کتنے حقوق کو مار کھاتے ہیں. وراثت کی بات آئی کہ بہنوں کو کیا حق دینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسلام نے کہا ہے بحق دینے کے لیے ہم کیسے اس کو منسوخ کر سکتے ہیں؟
کہیں سے ہم نے کوئی چیز لی اور پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہیں سے 50 پیسے 100 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے کی چیز لی اور پھر بھول گئے، اس نے 8-10 دن کے بعد یاد دلایا، رات گئی بات گئی، ایسا کر کے آگے کیا ہو جاتے ہیں، ہم نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ الاشباح والنظائر میں امام ابن نجیم نے عجیب و غریب بات لکھی ہے۔ امام ابن نجیم فرماتے ہیں کہ بعض صحف سماویہ کے اندر میں اس بات کا ذکر ہے کہ بندہ اگر کسی کا ایک دانت کا مطلب کیا ہے، پہلے زمانے جیسے ہمارے زمانے میں روپیہ ہے 100 پیسے کا 1 روپیہ ہوتا ہے، تو اس زمانے میں 100 دانت کا 1 دینار ہوتا تھا۔ تو کہا کہ اگر کسی کا 1 دانت یعنی 1 پیسہ کھا لیتا ہے تو اس کو قیامت کے دن اس 1 پیسے کے بدلے میں اپنی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی 700 نمازیں دینی پڑے گی۔ کتنی نمازیں دینی پڑے گی اس کو؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری امت میں اکثریت ایسی ہے کہ پوری زندگی میں 700 نماز نہیں ہوتی اس کی، تو لاگے دے گا کہاں سے؟ پھر کیا ہوگا؟ کہا اگر نماز نہیں ہوگی اس کے پاس تو اس کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اب اپنے ہی گناہ کون سے کم ہے جو دوسروں کے اپنے سر پر اٹھائیں گے ہم؟ تو حقوق العباد یہ تو جب تک کہ آپ بندے کا حق ادا نہیں کر دیتے وہاں تک کہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو حقوق العباد کا لحاظ رکھنا یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ التائبون مومن بننا ہے نا، ہم سب چاہتے ہیں نا بھائی مومن بننا، کہ مسلمان ہی رہنا ہے، مومن بننا ہے کہ نہیں نندوار والوں؟ تو التائبون سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ اپنے آپ کو توبہ کا عادی بنا۔ آج سے ہم میں سے ہر ایک ارادہ کرے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو رات میں سونے سے پہلے ہمارا ہر بچہ، ہمارا ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر عورت اور ہر مرد یہ اللہ رب العزت سے اپنے سر کو آنکھ بند ہونے سے پہلے اور سونے سے پہلے ہم کم سے کم 25 50 100 مرتبہ اللہ جتنی توفیق دے استغفر اللہ پڑھ کر سوئیں گے، توبہ کر سوئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استغفار اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو دی گیا اتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے قرآن کریم میں سورہ نوح میں بیان کیا ہے، کیا بیان کیا کہ جتنی نعمت اللہ فرماتا ہے استغفار پڑھنے سے نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ہم آج مصیبتوں میں پڑے ہوئے، اس کا علاج یہی ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات وانہارا۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بے تحاشا بارش کو نازل کر دے گا، جتنی ضرورت ہوگی اتنا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العزت تمہیں بے شمار مال اور دولت عطا فرمائے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، تمہارے لیے باغوں کو بھر دے گا پھلوں سے اور تمہارے لیے پانی کی فراوانی مقدر کر دے گا۔ جتنی نعمتیں دنیا میں تم مانگنا چاہو مانگو، اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور تو فرماتے غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حضور کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی حضور 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو ہم کو تو کم سے کم 700 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ اور استغفار کے لیے کون سا بڑا کوئی آپ کو کوئی ضرورت بھی نہیں کہ تسبیح لے کر بیٹھو اور گنو، جہاں آدمی کو موقع ملا ایسے ہی بیٹھے ہیں واٹس ایپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ 2 منٹ 5 منٹ آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ، میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر دیا، ایک دم آسان علاج ہے۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ ہم سے یہ چیزیں نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر اس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کیا ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو استغفار کا عادی بنانا، التائبون العابدون، قرآن کریم اللہ کی عبادت کرنے والا، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تو کہا کہ عبادت کا پابند اپنے آپ کو بنانا۔ نماز اسلام کی اہم ترین عبادت ہے۔ ان من اہم امورکم الصلاۃ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں
کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو اس آدمی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان نہیں. تو کہا کہ ڈاکو اگر رات میں ڈکیٹی بھی کرتا تھا تو فجر کی نماز میں صبح میں آ جاتا تھا. اگر چور چوری بھی کرتا تھا تو صبح فجر کی نماز میں آ جاتا تھا. بولے کیوں؟ کہا کہ اگر نماز میں نہیں گئے تو کل صبح میں اپنے اوپر کون سا لیبل لگ جائے گا کہ کافر. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نماز چھوڑنا ہمارے لیے سب سے آسان تھا. فجر تو پڑھتے ہی نہیں ہم لوگ. امت کا 99% طبقہ ایسا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اب جب ہمارا دین اللہ کی نافرمانی سے شروع ہوگا تو کیا اللہ کی برکت اور رحمت ہم پر نازل ہوگی؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت برکت صبح میں تقسیم کرتا ہے. اب جب اللہ کے یہاں سے برکت تقسیم ہوئی ہوتی ہے تو ہم خراٹے لے کر کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ سوتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے. جب تک کہ ہم اپنے معاشرے کو فجر کی نماز کا عادی نہیں بنائیں گے اللہ کی طرف سے خیر کے دروازے ہم پر نہیں کھلنے والے. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کی طرف توجہ، ہر نماز میں گھر کا ہر آدمی اپنے سر پر ذمہ داری لے کہ گھر کا ہر بچہ مسجد میں ہونا چاہیے، ہر جوان مسجد میں ہونا چاہیے. نماز کا وقت وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہاں پر آنا ہے؟ آپ کو مسجد میں آنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز میں حاضری لیتے تھے. تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا، مسجد میں نہیں جا سکا. حدیث صحیح ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہاں ہے؟ دیکھو کہاں ہے معاذ؟ پتا چلا کہ معاذ نہیں. حضور نے کہا کہ دیکھو کوئی معاذ کہاں ہے، معلوم کرو کیوں نہیں آئے. تو پتا چلا کہ معاذ ایسے بیمار ہے کہ وہ مسجد میں نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے. ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جب اپنے اصحاب کی حاضری لیتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھر والوں کی حاضری لینا چاہیے کہ بھئی مسجد میں نماز میں کون آیا ہے اور کون نہیں آیا ہے. تو العابدون، اللہ کی عبادت کا اپنے آپ کو عادی بنانا. مومن کامل ہونے کی دوسری صفت الحامدون، اللہ کی تعریف بیان کرنا. تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے یا کوئی نعمت ملنے پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کو کسی اور چیز پر خوشی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. مگر ہم کیا ہے، کھانا کھایا زور سے ڈکر کھائیں گے نکل جائیں گے. ارے بھائی اللہ کے بندے، کوئی بہت بڑی کوئی 2-4 صفحے کی تو دعا ہے نہیں، چھوٹی سی دعا ہے. اور کوئی ضروری بھی نہیں کہ آپ پوری دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا. اگر آپ کو پوری نہیں آتا الحمدللہ صرف پڑھ دو تب بھی اللہ رب العزت کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. اللہ کوئی کہ بھئی میرے بندے کو میری نعمت کی قدر ہوئی اور اس نے مجھے یاد کیا. تو الحامدون، ہمیشہ اللہ کی تعریف. پانی پیا الحمدللہ. اپنے بچوں کو عادی بنائے، پانی دیا تو کہا اب اس کو پانی دیا، پھر اس کو بیٹا بسم اللہ بول، بیٹا بیٹھ کر پی لیا بولو الحمدللہ پڑھ. بچپن سے اس کو عادی بنانا، تب جا کر اس کی زندگی کے اندر میں یہ چیز آتی ہے. اب وہ بچہ پانی مانگے گا، جا تیری ماں کے پاس سے لے کے پانی، اس کو پانی ملا. بچہ اب آپ جیسی بات کریں گے وہ ایسے ہی سیکھے گا. ہمیشہ میرے پاس ہی پانی مانگنے کے لیے آتا رہتا ہے تو دوسرا کوئی دکھتا نہیں ہے. ارے بھائی باپ ہے، باپ کے پاس نہیں آئے گا تو کس کے پاس جائے گا وہ؟ تو اس کو پیار محبت دینا، اس کو آداب سکھانا، اخلاق سکھانا، یہ ہمارا فریضہ ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا. الحامدون التائبون العابدون الحامدون السائحون، سائحون ای الصائمون، روزہ رکھنا. بہت افسوس ہوتا ہے بعض مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر میں نوجوانوں کا بڑا طبقہ ایسا جو روزہ نہیں رکھتا ہے. بولے کیوں روزہ نہیں رکھتا ہے؟ بولے گٹکے کی عادت ہے، بیڑی کی عادت ہے. بولے وہ کیا ہے مولانا روزہ رکھتا ہوں تو متلی بہت آتی ہے. یعنی پورا دن کو کھانے کا چاہیے. اللہ رب العزت نے 365 زندگی کے دن عطا فرمائے اور ان 365 دن میں 360 دن میں اللہ کتنے دن رکھنے کے لیے کہتا ہے؟ 30 دن.
تو 330 دن اللہ کی نعمت کھا کر اللہ کے لیے ہم بھوکا نہیں رہ سکتے، اور وہ بھی کوئی 30 دن لگاتار تھوڑی بھوکا رہنا ہے۔ صبح میں کھانا ہے، سحری کھانا ہے، افطاری کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آدمی روزہ نہیں رکھے تو اس سے بڑا محروم القسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو معاشرے میں ایسی فضا بنائی جائے کہ گھر کے اندر بھی ہر 7-8 سال کا 5-8 سال کا بچہ ہوا اس کے بھی روزہ رکھنے کی آپ عادت ڈالیں۔ پہلے رمضان میں 5-7 روزے رکھے، دوسرے رمضان میں 10-12 روزے رکھے۔ اب جب 8-10 سال کا ہوگا تو وہ بھی روزہ رکھنے کا عادی بنے گا، لیکن بچپن سے جب بچے کو گھر میں ماحول نہیں ملتا ہے تو پھر وہ بچہ ان چیزوں کا عادی نہیں بنتا ہے۔ لہذا سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی ہے کہ والدین اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائے، والدین اپنے آپ کو عبادت کا عادی بنائے، والدین اپنے آپ کو دعاؤں کا عادی بنائے۔ والحامدون، میں بیان کر رہا تھا، التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ اس کے بعد قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اس کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کی ہے، فرماتی ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تم پر عذاب کو نازل کر دے گا، اور پھر وہ عذاب صرف گناہ کرنے والوں کو نہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی ان گناہ عذابوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کو روکا نہیں ان چیزوں سے۔ اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ گالی دے رہا ہے، آپ کا مسلمان بھائی ہے، تو آپ اس کو کہو کہ بھائی مسلمان گالی نہیں بکتا ہے، لیس المؤمن لعان ولا طعان ولا فحاش، فحش کلامی کرنا مومن کا وصف نہیں، حضور نے منع کیا ہے۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور مومن کو قتل کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس کا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ مسجد میں نماز کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ 4-5 آپ کے دوست لوگ یا آپ کی جان پہچان والے مسجد کے باہر کھڑے، جماعت کھڑی ہے، تو ایسا نہیں کہ آپ نے کہا اور چلے گئے، نہیں، آپ کا کام ایسا ہے کہ بھائی مسجد میں جماعت کھڑی ہے، چلو آئیے آپ بھی نماز میں شریک ہو جاؤ۔ ایسا کر کر ان کو 2 میٹھی بھلی بات کہہ کر آپ آ گئے تو آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا آپ نے، تو اللہ ان کے دل میں بات ڈالے گا۔ 5 میں سے 2 بھی آ گئے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اسی فضا بنانا ہمارے معاشرے کے اندر یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہی ہم کو مسلمانیت سے مومنیت کے درجے تک کیا کرے گا، یہ چیزیں پہنچے۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ آخر میں قرآن نے بیان کیا والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ ہمارے معاشرے میں اخلاق کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس میں سب کچھ آ گیا۔ کہا یہ ساری صفت جب مومنوں کے اندر میں پیدا ہو جائے گی تب پھر کہا جائے گا کہ اب یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کیا بن گیا؟ مومن بن گیا۔ اور جب یہ مومن ہوگا تو اللہ نے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو گئے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں۔ یہ جو روایت میں نے بھی مسلم شریف کی آپ کے سامنے پڑھی، اس کو پورا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس روایت میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ رب العزت میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ اس سے پوری امت ایک ساتھ ہلاک ہو جائے، اللہ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم آپ کی امت کو ایسے ہلاک نہیں کریں گے۔ جیسے قوم سمود پر کیا عذاب نازل ہوا؟ بہت لمبی ٹڑنگی قوم، اپنے زمانے کی سب سے بڑی انجینئر قوم۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، قرآن بیان کرتا ہے کہ اپنے گھروں اللہ رب العزت نے ان کو ہاتھوں میں اتنی طاقت دی تھی کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کے اندر میں اپنے گھر بناتے تھے۔ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر مدائن الصالح کے نام سے سعودی کے بعض علاقوں کے اندر موجود ہے۔ تو اتنی طاقت اور ایسے انجینئر کہ آج کی دنیا کی سب سے بڑی انجینئرنگ بھی ان کے سامنے بھیڑ ہے، ایسے مکانات بنائے ہوئے پہاڑوں کے اندر میں انہوں نے۔ لیکن اللہ نے عذاب کیسا نازل کیا؟ کچھ بھی نہیں،
جبریل علیہ السلام ان کی بستی کے پاس آ کر زور سے جبریل نے آواز نکالی. جبریل علیہ السلام کی آواز ایسی ہولناک تھی کہ ان کی آواز کو ان کے دل برداشت نہیں کر سکے اور وہ سب کے سب مر گئے اور ان کے گھر بھی ان کے سروں کے اوپر گر گئے. اللہ کو عذاب کے لیے کوئی بہت بڑے جتن نہیں جتانے پڑے. کہا کہ جبریل جا تو ذرا آواز دے دے. تو جبریل علیہ السلام آئے اور آواز دے دی. بس ایک آواز میں ان کا ساری انجینئرنگ کیا ہو گئی, ان کی فیل ہو گئی. قوم لوط نے بدماشی کی تو کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ کچھ بھی نہیں. کہا جبریل جا تو ذرا. جبریل علیہ السلام آئے اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ انگلی ہے ہماری آخری سب سے کمزور انگلی جس کو ہم کہتے ہیں. اس انگلی پر ان کی ساری بستیوں کو یوں اٹھایا اور اٹھا کر آسمان پر لے گئے. روایت میں آتا ہے, روایت صحیحہ میں ہے کہ اتنے اوپر لے گئے آسمان کے فرشتوں نے ان کے بچوں اور ان کے مرغوں کی آوازیں سنی اور لے جا کر وہاں سے یوں کر کے پلٹ دی. سیدھے زمین پر دھڑام سے آ کر گرے. آج بھی ڈیڈ سی کے نام سے, بحر میت کے نام سے فلسطین اور اردن کے علاقے کے اندر میں وہ جگہ موجود ہے جہاں پر قوم لوط کو عذاب دیا گیا. آج بھی موجود ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیے بغیر ہمارے مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مظہر بنائیں. ہمارا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے, مومنانہ لباس ہونا چاہیے. ہمارا رہن سہن بھی مومنانہ ہونی چاہیے. ہمارے آپس کے معاملات بھی مومنانہ ہونے چاہیے. ہم اپنے آپ کو مومن کی حیثیت سے معاشرے کے اندر متعارف کرانے کی کوشش کریں. دنیا کے اندر اسلام اسی طریقے سے پھیلا ہے. اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی طاقت کی ضرورت نہیں پڑی. لہذا ہم سیرت نبوی علی صاحبها الف الف تحیۃ و سلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موقع پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو ہم یہاں سے آج یہی تیاری اور ارادہ کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے اللہ کے رسول کی سیرت پر صحیح معنی میں عمل کرنے کا آغاز کریں گے. نیت المؤمن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے. جب مومن دل سے ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کیا کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے. تو کم سے کم مومن ارادہ تو کرے, اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت جب دیکھتا ہے کہ دل سے ارادہ کیا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستوں کو کیا کرتا ہے, کھول دیتا ہے. لہذا میرے بھائیوں, دوستوں اور بزرگوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے اخلاق پر لے آئیں. اپنی ذات کو ایسا بنائیے کہ آپ کی ذات سے معاشرے میں کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچے. یہ مومن کی صفت. حضور نے اپنی ذات سے زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اب حضور کے ماننے والے اور ہم بیٹھے لوگوں کو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں. آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو گیا, وہ ایسا کرتے ہوئے, ارے بھائی وہ کچھ بھی کرے, قبر میں اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا, قبر میں تیرے عمل کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا, تو نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, ایسا نہیں پوچھا جائے گا. تو آدمی پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے. جب اپنی اصلاح ہو جائے اس کے بعد دوسرے کو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. بس ختم ہو گئی بات. اگر اس نے بات مانا ٹھیک ہے, نہیں مانا تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. لہذا ہمیں اپنے آپ کو ایک دوسرے کی طعن و تشنیع کرنا, ایک دوسرے کے کاموں پر اعتراض کرنا, مومن آپس میں محبت میں. یہ روایت کا میں آخری جز سنا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے مومنوں کو عذاب, اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی دعا فرمائی کہ اللہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو ذلیل کر دے اور ان کو ختم کر دے. اللہ رب العزت نے کہا ٹھیک اے محمد, ہم ان پر ایسا دشمن, لیکن اگر یہ آپس میں اختلاف کریں گے تو پھر ہم ان پر ایسا دشمن بھی مسلط کر دیں گے جو ان کو ذلیل اور خار کرے. آپ پورے عالم اسلام کا مطالعہ کر لیں. خدا پاک کی قسم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ویسا ہی ہو رہا ہے. مسلمان اور شیعہ ان کو لڑایا جا رہا ہے. عراق کو آپ لے لو, ملک شام کو آپ لے لو, جہاں بھی مسلمانوں کی حالت خراب, وہاں پر لڑایا جا رہا ہے. مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے اور ایک طرف سے روس اور ایک طرف سے امریکہ وہ مل کر پھر ان سب کو مار رہا ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہاری قوم آپس میں لڑے گی تو پھر ہماری مدد کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے. تو یہ ہمیں اپنے آپسی اختلاف کو ختم کرنا ہے. محبت اور مودت کے ساتھ رہنا اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, ہمارے دلوں میں آپس میں محبت اور مودت ہونی چاہیے. ہم ایک اللہ کو ماننے والے, ایک کتاب کو ماننے والے, ایک رسول کو ماننے والے, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ, لڑائی اور جھگڑے کی بات کرنے والے, یہ مومن کے ساتھ یہ وصف کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اگر مسلمان اس وقت یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس پر جو حالات یہ حالات چڑھ جائے, تو اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ آپس کے اختلافات کو ہم ختم کریں, محبت اور مودت کے ساتھ زندگی گزاریں, لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں. خاندانی جھگڑے, قبائلی جھگڑے, وراثت کے جھگڑے, مسجد کے جھگڑے, مدرسے کے جھگڑے, مکتب کے جھگڑے, یہ کیا دنیا کو ہم نے جھگڑے کی جگہ بنا لیا. جہاں جاؤ قدم قدم پر جھگڑا. کون کون؟ تو بولے مسلمان. مسلمان تو دنیا سے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آئے, اور وہی مسلمان آپس میں اختلاف اور جھگڑوں میں پڑ گیا. اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنی میں مومن بننے کی توفیق محمد فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اللہ کی محبت پر جوڑ دے, آپس میں ہمارے دلوں کو جوڑ دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا, اور ہمارے آپس کے تمام اختلافات کو ختم فرمائے. اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ رہنے کی توفیق محمد فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمارے ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا, اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ ان اولاد, ان بچوں کو ان کے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. बीच में है एक ही रखते हैं ये कूलर बाद में. इसी तरह अव्वल नंबर से एक तालिब इल्म कामयाब हुआ है. तो ये इत्तेफाक की बात है कि प्रोग्राम के अंदर सिर्फ 5 तालिब इल्म हैं, बाकी सब तालिबात थी. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम की बच्चियां बड़ी होशियार भी है, ज़हीन भी है, लेकिन इत्तेफाक अब मैं तमाम ही बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिए हैं, उनके लिए भी इनामात हैं. मैं नाम पुकारता जाऊंगा, एक एक कर आकर जो है वो अपने इनामात को हासिल करेंगे. शेख जुवेरिया डॉक्टर अब्दुल रहमान, जिनका नाम पुकारा जा रहा है वो वसल्लल्लाहु अलैहि मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम. रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंsurna अला क़ौमिल काफ़िरीन. अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन करीमुन मलिकुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम. अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा. अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न सहलन इज़ा शि'ता. ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम. नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इथ्म. ला तदअ लना ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. مولا کریم ذل جلال والاکرام, اسلام کو سمجھنے کی اور اسلام کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں سچا اور پکا مومن بنا. اے پروردگار عالم ذل جلال والاکرام, اس پروگرام میں جن طلباء نے حصہ لیا مولا کریم انہیں دنیا اور آخرت میں عزت اور کامرانی اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما. مولا کریم ان کے اساتذہ کو اور ان کے پیچھے محنت کرنے والے تمام
तमाम को अजर अज़ीम अता फरमा, इनके वालिदैन को मौला करीम हम सबको अपनी औलाद की इस्लामी तरबियत करने की तौफीक मरहमत फरमा। मौला करीम उम्मत की कश्ती भंवर में है, ए अल्लाह ए परवरदिगार आलम उम्मत कुरान को छोड़ चुकी है। मौला करीम उम्मत सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर हो चुकी है। ए अल्लाह तूने उम्मत को उनके करतूतों की वजह से जालिमों के हवाले कर दिया है। मौला करीम उम्मत को सही समझ अता फरमा। ए अल्लाह उम्मत मोहम्मदी अला साहिबी अल्फ अल्फ तहियतिन व सलाम को अल्लाह की किताब से वाबस्ता होने की तौफीक मरहमत फरमा, सीरत नबवी से वाबस्ता होने की तौफीक मरहमत फरमा। ए अल्लाह मुल्क शाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, वहाँ पर हमारी माँ और बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बच्चों की हिफाजत फरमा, बूढ़ों की हिफाजत फरमा, जवानों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे दिलों को आपस में जोड़ दे। अल्लाहुम्मा अलिफ बैन कुलूबिना वस्लिह ज़ात बैनिना। ए अल्लाह हम आपसी इख्तिलाफ का शिकार हुए, दुश्मन उसका फायदा उठा रहा है। मौला करीम ए अल्लाह तो हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारे आपस के इख्तिलाफ को खत्म फरमा। अल्लाह दुश्मन की तमाम साजिशों को मलिया मेट फरमा। मौला करीम ए अल्लाह हमें अपनी मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक मरहमत फरमा। अल्लाह हमारे अपने घरों में कुरान की तिलावत की तौफीक मरहमत फरमा। मौला करीम ए जल जलाल वल इकराम हर तरह के शुरूर और फितन से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे अपने नफ्स के शर से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह दुनिया में जितनी साजिशें हमारे खिलाफ हो रही है, अल्लाह हम कमजोर है, सुनना तवा है। ए अल्लाह तू ही हमें उससे बचा सकता है और हिफाजत कर सकता है। ए अल्लाह हर तरह की साजिशों और फितनों से हमारी हिफाजत फरमा। मौला करीम दुनिया और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हम सबको एक और नेक बना। ए अल्लाह हमें एक और नेक बना, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो अता फरमा। हमने अपने एतबार से मांगा तो अपने शान अता फरमा। अल्लाह हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्किल है, जिनका हम पर हक है, जिन्होंने हमारे साथ हुस्न सलूक किया, उन सबको अल्लाह उनकी तमाम की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।